السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حکیم جاوید اقبال ہربل اس چینل کی طرف سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج جس موضوع کے اوپر ہم نے بات کرنی ہے وہ ہے ہلدی، اور اس ہلدی کے کیا فوائد جسم پہ رونما ہوتے ہیں، اور اس چھوٹی سی جڑی بوٹی سے ہم کون کون سے فائدے حاصل کر سکتے ہیں، اس بارے میں انشاءاللہ گفتگو کروں گا آج میں۔ تو سب سے پہلے درود پاک نبی مہربان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ میں بھی پڑھتا ہوں، آپ بھی پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی جمیع المومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات۔ جیسے کہ میں نے آج کا موضوع آپ کے سامنے گوش گزار کیا ہے کہ ہلدی اپنے اندر کیا کیا فوائد رکھتی ہے اور اس کے کیا کیا نقصانات ہیں، ان دونوں کے بارے میں آج انشاءاللہ آپ کے سامنے بات کروں گا۔ ہلدی صدیوں سے ایک مجرب ترین جڑی بوٹی ہے جو کہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ کہہ لیں کہ خاص طور پہ یہ جو پاک و ہند ہے، یہاں پہ ہلدی کا بہت زیادہ بہتات کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے کہ یہاں کے جو حکماء حضرات ہیں انہوں نے ہلدی کے فوائد اتنے بیان کیے ہیں، اتنے اس کی خاصیات بیان کی ہیں کہ اب یہ لوگوں کے گھروں کے اندر عام روٹین میں مل جاتی ہے۔ کوئی ایسا گھر ہوگا جس میں یہ ہلدی موجود نہ ہو، یعنی ہلدی اتنی پاورفل، ایک بہترین ایک اینٹی بایوٹک، اینٹی سیپٹک، اور یعنی جتنی بھی ایسی یہ پھپھوندی والے امراض جو ہیں، بیکٹیریاز، وائرس، یہ انشاءاللہ ان تمام پہ یہ اثر رکھنے والی ایک جڑی بوٹی ہے۔ تو ہلدی بنیادی طور پہ جو خواتین اس کا استعمال کرتی ہیں، عمومی طور پر وہ چہرے پہ لگانے کے لیے اس کو استعمال کرتی ہیں، بلکہ اگر آپ یہ پرانی تاریخ جائیں، یعنی آج سے 50 سال پہلے، 40 سال پہلے، تو وہ ہلدی جو خاص طور پہ جو نو بیاہتا دلہن ہوتی تھی، اس کے یہ آٹے کے اندر یہ بیسن کا آٹا لینا، باکلا کا آٹا لینا، اور اس طرح اندر ہلدی ڈالنا، اس کے علاوہ یہ جو مالٹا ہوتا ہے، مالٹے کے جو چھلکے ہوتے ہیں ان کے اوپر سے والی جو جلد ہے وہ اتار کے، یعنی یہ وہ 3 4 چیزیں ملا کر وہ ایک بہترین ایک پیسٹ بناتی تھی۔ اندر وہ دودھ شامل کرتی، دودھ شامل کرنے کے بعد وہ پوری ایک لئی سی بنا کے، ایک مرم سی تیار کر کے، یا ایک کہہ لیں کریم تیار کر کے، وہ پورے، جسے ابٹن بھی کہا جاتا ہے، بلکہ کئی کمپنیاں ابٹن کے نام سے بنا بھی رہی ہیں، تو وہ ابٹن خواتین گھروں میں خود بنا کے نو بیاہتا دلہن جو ہوتی تھی، اس کے چہرے، اس کے کان، اس کی گردن، اس کے بازوؤں، اس کے پاؤں، ٹانگوں، یعنی یہ پورے اس کے جسم کے اوپر وہ ایک پیسٹ کر دیتی، اور کم از کم وہ 15 منٹ، آدھا گھنٹہ وہ پیسٹ لگا رہتا تھا۔ اس کے بعد پھر وہ آہستہ آہستہ اس پر مساج کرتی تھی، جس کی وجہ سے جلد کے اندر سے ایک خوشبو بھی پیدا ہوتی تھی، ایک خوشبو ظاہر ہوتی تھی۔ دوسرے نمبر پہ جو چہرے کی جو جھریاں ہوتی ہیں، یا چہرے کی جو خشکی ہوتی ہے، یا چہرے کے اندر جو کہہ لیں کہ جو ایک کہہ لیں کہ وہ، جس طرح کہ میں یہ بتا رہا ہوں کہ چہرے کی جو پسمردگی ہے، جو چہرے کا مرجھایا پن ہے، یہ اس کو دور کرنے کے لیے بہترین ایک چیز ہے۔ اور یہ اگر آپ لگاتار اس کو اگر آپ استعمال کرتے ہیں، جس طرح کہ میں یہ چہرے کے متعلق بتا رہا ہوں کہ خواتین کا یہ ہلدی کے معاملے میں بہترین ایک تجربہ بھی ہے کہ وہ چہرے کے اوپر چہرے کو صاف کرنے کے لیے ایک نمایاں طور پہ یہ جڑی بوٹی کا استعمال کرتی ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ ایک اور چیز جو میں آپ کو بتاؤں کہ عمومی طور پہ لوگوں کو جب چوٹ لگ جاتی ہے، یا خواتین کو گھروں میں چوٹ لگ جاتی ہے، بچوں کو چوٹ لگ جاتی ہے، تو وہ آٹا اور ہلدی اور گڑ ملا کر عمومی طور پہ وہ اوپر پیسٹ لگاتی ہیں۔ اب اس کا کیا فائدہ ہے کہ یہ اس جو جہاں پہ چوٹ لگی ہے، اس چوٹ کے اندر سے ورم سوزش کو دور کر کے یہ جلد کو بالکل نارمل کر دیتی ہے، یعنی اتنی یہ بہترین ایک، یہ کہہ لیں سوزش ورم کو دور کرنے کے لیے بہترین ایک جڑی بوٹی ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ عمومی طور پہ آپ نے یہ پہلے سنا بھی ہوگا، بلکہ خواتین بڑی بوڑھیاں گھروں میں استعمال بھی کرواتی ہیں، کہ جن کو چوٹ لگ جائے، جسے پنجابی میں کہتے ہیں سٹ لگ جائے، یا مار پڑے بہت شدید قسم کی، عمومی طور پہ لڑائی کے دوران جب ایک دوسرے کو یہ کہہ لیں کہ صحیح پٹائی کی جاتی ہے، تو وہ جو چوٹیں ہیں، اس چوٹوں کے اندر سے اندرونی طور پہ گوشت پھٹ جاتا ہے، ورم ہو جاتا ہے، سوزش ہو جاتی ہے، پٹھے ٹوٹ جاتے ہیں۔ اس میں کیا کرتے تھے کہ اس میں ہلدی، اس کے علاوہ گڑ
اس کے علاوہ دیسی گھی اور اس کے علاوہ دیسی انڈا، ان 3-4 چیزوں کا امیزہ بنا کر وہ دودھ کے اندر شامل کر کے، یعنی گرم دودھ کے اندر ایک ابال دے کے اس کو اچھی طرح اس کو حل کرنے کے بعد وہ نیم گرم اس متاثرہ آدمی کو پلایا جاتا تھا۔ اس کا کیا فائدہ ہوتا تھا کہ جسم کے اندر سے جتنی ایسی دردیں، جو اعصاب کے اندر دردیں پیدا ہو چکی ہیں، جن کی وجہ سے پٹھے متاثر ہوئے، جو دردوں کی وجہ سے سکون میں نہیں بندہ آ رہا، تو جب یہ اس کو پلایا جاتا تھا تو پلانے کے بعد وہ آدمی آدھے گھنٹے میں بالکل اپنے آپ کو سکون میں محسوس کرتا تھا۔ وہ جتنی سوزش برم درد جو تھی وہ ختم ہو جاتی تھی، اور ایسا ایسا اندرونی طور پہ خون کی جو سرکولیشن ہے وہ پراپر طریقے سے چلنا شروع ہو جاتی تھی۔ یعنی یہ ہلدی اتنی باکمال چیز ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ ایک اور جو چیز اس ہلدی کے متعلق میں بتانا چاہتا ہوں اس موسم کے لحاظ سے، کہ ہلدی بہترین نزلہ زکام کو دور کرنے میں، کھانسی کو دور کرنے میں باکمال چیز ہے۔ جیسے کہ عمومی طور پہ بچے ہیں یا بڑے بوڑھے جو ہیں وہ عمومی طور پہ اس ٹھنڈ کے موسم میں متاثر ہو جاتے ہیں، تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے چنے کے برابر گڑ لے لیں اور چنے کے برابر ہی آپ ہلدی لے لیں۔ ان دونوں کو آپ نے اچھی طرح پیسٹ بنانے کے بعد ایک گولی سے بنانی ہے، ٹافی سی آپ نے بنا لینی ہے۔ وہ ٹافی آپ منہ میں رکھ کے چوسیں، یعنی ہلدی اور گڑ کی ٹافی بنا کے آپ نے اس کو چوسنا ہے۔ آپ نے کم از کم 2-3 منٹ 4 منٹ، جس طرح ٹافی جتنا عرصہ چبائی جاتی ہے اس طرح آپ اس کو چوستے رہیں۔ اس چوسنے کے کیا فوائد ہوں گے کہ آپ کا جو گلا متاثر ہو چکا ہے نزلے کی وجہ سے، یا آپ کے منہ کے اندر کوئی ایسے بیکٹیریل موجود ہیں، وائرس موجود ہیں، تو یہ انشاءاللہ ان کو مارے گا بھی صحیح، نزلہ رطوبات کو ختم کرے گا۔ اس کے علاوہ آپ کی باڈی کو یہ سکون مہیا کرے گا، آپ کی ٹھنڈ کو یہ دور کر دے گا۔ یعنی اتنی یہ باکمال چیز ہے ہلدی کھانسی نزلہ زکام کو دور کرنے میں۔ اچھا، اس کے علاوہ ایک اور اس کا جو فائدہ، عمومی طور پہ لوگوں کے بعد دفعہ سر نزلہ زکام کی وجہ سے یہ بند ہو جاتے ہیں اس موسم میں خاص طور پہ، تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے تھوڑے سے کوئلے لینے ہیں، کوئلوں کے اوپر آپ نے تولیہ اپنے سر کے اوپر رکھ کے آپ نے 2-3 چٹکیاں آپ نے کوئلوں کے اوپر ہلدی کے ڈالنی ہے، اور وہ آپ نے اس کی بھاپ لینی ہے یا اس کا دھواں آپ نے لینا ہے۔ اس سے آپ کو کیا ہوگا کہ چھینکیں آئیں گی، چھینکیں آنے سے آپ کا پورا دماغ جو ہے وہ کھل جائے گا۔ یعنی یہ اتنی بہترین متاثر کن ایک جڑی بوٹی ہے۔ اور اس کے علاوہ ہلدی جو ہے یہ خاص طور پہ جن کے اعصاب متاثر ہوتے ہیں، جو دردوں کی کیفیات بیان کرتی ہیں، چاہے وہ خواتین ہیں چاہے وہ مرد ہیں، تو وہ کیا کریں کہ وہ ڈیلی روٹین میں 1.5 پاؤ گرم دودھ لیں، اس میں 2 چٹکیاں ہلدی کی ڈال کے اچھی طرح اس کو حل کریں اور رات کو سوتے وقت پی لیں۔ یہ اگر وہ لگاتار استعمال کریں گے تو انشاءاللہ یہ ان کے اعصاب کی ٹھنڈک بھی دور ہوگی، اعصاب کی دردیں بھی دور ہوں گی۔ اس کے علاوہ ان کی جو جوڑ اگر درد کرتے ہیں تو یہ ان کو بھی سکون مہیا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔